علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کے مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کار پوری سپیڈ میں سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور وہ اندر بیٹھا اپنے اشتعال پر قابو پانے کے لیے اپنے ذہن سے سب زہریلی یادوں کو جھٹک رہا تھا، اگر زہریلی یادیں تھیں کہ اسے اپنے ماضی کے بھیانک چہرے کو دکھا ہی رہی تھیں۔ حویلی سے وہ جس اشتعال سے نکل کر باہر آیا تھا، اب وہ بے وجہ گاؤں کی سڑکوں پر اپنی گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اپنے ساتھ اس نے گارڈز کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا اور تنو تنہا وہ بلا وجہ پیٹرول بھونکتا روڈ پر فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر بار اس حادثے کو جتنا سوچتا اتنا ہی اس کی نفرت اور غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چاچی کی باتوں نے اسے پھر سے سب یاد دلا دیا تھا، ہر وہ دھوکہ جو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا جن پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا۔ مارے غصے کہ اس نے کتنی بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار مار کر اپنا ہاتھ سرخ کر ڈالا تھا، آج چاچی نے پھر سے اس کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا۔ ہر بار وہ حویلی آتا اور ہر بار اسے نئے سرے سے سب یاد دلایا جاتا تھا، جسے وہ بھولنا تو کبھی نہیں چاہتا تھا مگر اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ؟ کیوں میری غیرت کو سرے بازار اچھالا اس نے؟ کیوں اسلان میر؟ کیوں اس عورت کو ہی کیا تو نے سب کو ہی کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ کیوں؟ نفرت سے چیختے ہوئے اس بار اس نے کار کے شیشے پر مکہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ شیشے کا تو کچھ نہیں ہوا، اس کی انگلیوں کی جوڑ سے خون رسنے لگا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے کار وہیں ایک طرف روڈ پر روک دی اور اپنا سر سیٹ کی پشت پر ڈال دیا۔ آنکھیں موندے وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود پر قابو پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بیک ویو میرر میں اپنی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسلان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو تبھی سوکھ گئے تھے جب اس کے گھر سے اس کے باپ اور چاچا کا جنازہ اٹھا تھا۔ اسے رونے کا حق تو اسی وقت چھین لیا گیا تھا جب وہ گھر کا اکیلا مرد بچا تھا۔ اسے سب کو سنبھالنا تھا، اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنی تھی۔ 15 سال کی عمر سے اسے اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا کہ اب وہ بزدلوں کی طرح روئے گا نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک مضبوط مرد بنے گا۔ 15 سال کی عمر سے اسے اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا کہ اب وہ بزدلوں کی طرح روئے گا نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک مضبوط مرد بنے گا۔ تب سے اب تک وہ سچ مچ کا ایک چلتا پھرتا فولاد بن چکا تھا۔ اس نے اپنی چاچی اور ماں کی ہمراہی میں ایک دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسلان میر پر ٹیڑھی نگاہ بھی ڈال لے یا اس کی غیرت سے کھیلے، مگر اس بار اسلان نے سر جھٹک کر ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل اس نے سائلنٹ موڈ پر رکھا ہوا تھا۔ لاتعداد مسڈ کالز تھیں جو اس وقت شو کر رہی تھیں۔ موبائل کو دوبارہ اس نے ڈیش بورڈ پر اچھال دیا۔ اسلان میر نہ بزدل ہے نہ بے بس کہ وہ روئی، نہ اتنا بے غیرت کہ اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو کوئی سزا دے، بنا اس زمین پر دندناتا ہوا پھرنے دے۔ بس وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ موقع بہت جلد آنے والا ہے اور ایک ایک کو اس کے ہر گناہ کا خراج دینا پڑے گا۔ دوبارہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ زہر آلودہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے گنہگاروں کی صورت ذہن میں رکھ کر بولا تھا، شاہ نواز خان کی کمزوری میری قید میں ہے اور جب تک وہ میری قید میں ہے شاہ نواز خان مجبور رہے گا اور انجانے میں وہ سب کرے گا جو مجھے آرام سے میرے مقصد تک پہنچا دے گا۔ کسی کی صورت اس کی آنکھوں کے آگے ناچی تو اسلان میر ہونٹ گول کر کے مسکرایا تھا۔ ان کی کالی آنکھوں میں ایک انوکھی ہی چمک تھی اور ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ۔ پھر سر جھٹک کر اس نے کار سٹارٹ کر کے حویلی کے راستوں پر ڈال دیا۔ کوئی ایک بار پھر سے کال تو کرو اسلان کے موبائل پر، شام سے رات ہو گئی اور بچہ نہ جانے کہاں مارا پھر رہے۔ ارے میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے جب بھی وہ حویلی آئے بار بار ایک ہی بات دہرائی جائے؟ جب سے اماں جان نے سب سنا تھا وہ سب پر بگڑ چکی تھی کہ کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی۔ اسلان حویلی سے ہی نکل گیا اور اب ہال روم میں بیٹھے ہوئے اماں جان ایک بار پھر سب پر بگڑی تھی۔ چاچی اور ماں جی دونوں بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اماں جان کی ڈانٹ پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کی وہ دونوں بہت عزت کرتی تھیں، اس لیے آج تک ان کے سامنے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ اب بھی سب سنتی خاموش تھیں۔ اماں جان معلوم تو ہے آپ کو، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک کال نہیں کرے گا۔ ماں جی صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو پچھتاتی ہوئی مل رہی تھی، بار بار یہی سوچ رہی تھی کیا ضرورت تھی اسلان کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی۔ جانتی تھی اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے، پھر بھی وہی باتیں دہرا دی جاتی ہیں۔ تمہارا کیا قصور تھا؟ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار اسے سب یاد دلا دیتی ہوں۔ اپنی بیٹی کی کرتوتوں کو تو نہ سدھار سکی مگر بیچارے اسلان کے دل کو ضرور چوٹ پہنچا جاتی ہوں۔ چاچے کا بھی حال ان سے جدا نہیں تھا۔ صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے وہ گھڑی بھی دیکھ لیتی جو 12 کی پار جا چکی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔
ایک طرف خاموش مگر پریشان سے بیٹھی ہانیہ بس ان لوگوں کے چہرے دیکھتی اور پھر گھڑی اصلان جب بھی حویلی آتا کوئی نہ کوئی تلخ واقعہ رونما ہو ہی جاتا تھا۔ بس ایک آروشہ تھی جو ان لوگوں کو چور نظروں سے دیکھتی ایک طرف کونے میں صوفے پر دبکی ہوئی بار بار اپنی خیر منا رہی تھی کہ کہیں اصلان میر کی حویلی سے بھاگ جانے والی حرکت پر اسے نہ لتاڑ دیا جائے، مگر اللہ کا شکر تھا اپنی پریشانی میں ابھی تک چاچی یا ماجی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ لالا آ گئے۔ جیسے ہی ہال روم کے اندر آیا اسے سب سے پہلے ان دونوں نے دیکھا تھا۔ ندا اور صدا ایک ساتھ چیخی تھی، سب کی گردنیں ایک ساتھ گھومی تھیں۔ آروشہ نے بس پلکیں اٹھا کر اصلان میر کو دیکھا، سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ، سرخ آنکھیں، وہ دھیرے دھیرے چلتا سب کے درمیان سے گزرتا ہوا اور سب کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اصلان اسے اپنے بیڈ روم میں جاتے ہوئے دیکھ کر اماں جان نے ہی سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کر بےتابی سے اسے پکارا تھا۔ اماں جان میں بہت تھک گیا ہوں، اس لیے پلیز اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا کر اماں جان سے ادب سے کہتا برق کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ چور سے بن گئے، سب کے ہی چہرے پر گہرا ملال چھایا ہوا تھا۔ آروشہ نے چوری چوری سب کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اپنا یہاں سے کھسک جانا ہی بہتر لگا، اسے ڈر تھا کہ کہیں سب کا عتاب اس پر نہ ٹوٹ پڑے۔ ابھی وہ چپکے سے اٹھی ہی تھی کہ اسے وہاں سے کھسکتے دیکھ کر ماجی نے بہت غصے سے کہا تھا، تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ ان کے اس طرح غرا کر پوچھنے پر وہ منمنائی، جی وہ مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ اتنا سننا تھا کہ ماجی بری طرح سے بھڑک گئی۔ ہاں جاؤ اور جا کر آرام سے سو جاؤ، تم سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیسی قسمت پائی ہے میرے بیٹے نے، ایک نامراد میرے ہیرے سے بیٹے کو اپنی کمینگی کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی، اور دوسری ہے تو وہ بس بچی بنی ڈر ڈر کا بہانہ کرتی اس سے دور بھاگتی رہتی ہے، یا تو کھاتی رہتی ہے یا تو سوتی رہتی ہے۔ ماجی اصلان کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھ کر بری طرح سے تڑپ گئی تھی، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ وہ آروشہ پر اتارنے کے لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے آج سخت باتیں اسے سنا گئی۔ آ گئی شامت، آروشہ سوچتی فوراً وہیں کھڑی ہانیہ کی آڑ میں چھپنے لگی تھی۔ ایک تو یہ ماں بیٹے کی آنکھوں میں اتنا قہر کیسے اتر آتا ہے اس کے لیے۔ وہ ہانیہ کی پشت پر چھپتی سوچتے ہوئے ان کی نگاہ سے ڈر کر پلکیں جھکا گئی۔ اماں جان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا جو اس بیچاری آروشہ کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ چاچی خاموش اور ندا سدا چپ سی بھابھی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو کیسے چھپ رہی ہے، جیسے میں کھا جاؤں گی۔ اس کے چھپنے پر انہیں اور غصہ آیا تھا۔ ماجی نے گھور کر آروشہ کی طرف دیکھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے پہلے والی سے بھی زیادہ حسین لڑکی لے آئی، مگر یہ بھی کوئی کام کی نہ نکلی۔ تم سے ایک مرد اپنا بنایا نہیں جا رہا۔ ماجی نے بہت ہی خونخوار نظروں سے آروشہ کے حسین مگر ڈرے ڈرے چہرے کو دیکھا۔ ماں اس میں آشو کی کیا غلطی؟ کوئی کچھ نہ بولا تو ہانیہ آخرکار بول پڑی۔ ہانیہ کو بہت برا لگا تھا ان کا اس طرح سے آروشہ کو باتیں سنانا۔ تم چپ رہو بھابھی کی چمچی، انہوں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ خبردار جو میرے اور اس کے بیچ میں بولا، جاؤ اپنے روم میں۔ ندا سدا تم دونوں بھی جاؤ۔ ماجی نے ڈانٹ کر تینوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ ماجی جلالی روپ میں آ چکی تھی تو ہانیہ کی مجال نہیں تھی وہاں ٹک جاتی۔ زبردستی اپنا ناتواں کاندھا آروشہ کے چنگل سے چھڑا کر وہ بھاگی۔ آروشہ نے بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگتی اپنی بیسٹی کو دیکھا۔ میرا بھی وقت آئے گا ہانوں کی بچی، تب بتاؤں گی، منہ بنا کر سوچتی بے بسی سے دونوں خواتین حضرات کو دیکھنے لگی۔ اتنی بار ان کی باتیں برداشت کر چکی تھی کہ اب وہ خود ڈھیٹ بن گئی تھی۔ خود کو ان کی شادی شدہ لڑکیوں کی کیا کیا فرائض ہوتے ہیں ایسے درس کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ ایک اماں جان تھی جو ترہم بھری نظروں سے آروشہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی دونوں بہویں فوجی کے خاندان کی تھیں اور خود اسی طرح سخت شوہروں کے مرنے کے بعد ان دونوں نے مردوں کی طرح زندگی گزاری تھی، اور اصلان کی بھی پرورش انہوں نے اپنے طرز و طریقے سے کیا تھا۔ روب جھاڑنا، کسی سے نہ ڈرنا، یہ ان کے خون میں شامل تھا۔ شازی صحیح کہہ رہی ہے آروشہ، کب تک یہ ڈر ڈر کر تم اصلان سے بھاگتی رہو گی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے محبت دو، اسے زندگی کی طرف لاؤ۔ ساری زندگی کیا ڈر ڈر کر شوہروں والے حقوق سے دور رکھو گی اسے؟ تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کے بدلے تمہیں ہی اتارنے ہوں گے۔ چاچی نے بھی اسے سنانا ہی ضروری سمجھا، مگر ماجی کی طرح ان کی آواز میں سختی نہیں تھی، ایک طرح کا طنز ہی تھا ان کی کھلی ہوئی گفتگو۔ آروشہ کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کے بدلے میں میرا بیٹا اگر تمہیں مار ڈالتا مجھے افسوس نہیں ہوتا، مگر یہ اس کی شرافت ہے کہ اب تک صحیح سلامت ہمارے سامنے بیٹھی ہو۔ ماجی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی آروشہ کو آج ایک تھپڑ بھی مارتے۔ باپ کا تانا ایسا تھا کہ جو اب بھی اسے لگ جاتا تھا، یہاں سارا ڈھیٹ پن ختم ہو جاتا۔ آروشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے وہ بہت مشکل سے وہیں کھڑی تھی۔ چہرہ اہانت سے سرخ ہونے لگا۔ اس گھر میں اسے باپ کا تانا کبھی کبھی دیا جاتا تھا، مگر جب بھی دیا جاتا زبردست دیا جاتا۔ ماجی تو بس غصے میں اور چاچی طنز میں۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ پہلے اصلان اب آروشہ کے ساتھ شروع ہو گئی تم؟ مت بھولو اب یہ اس شخص کی بیٹی نہیں، ہمارے خاندان کی اکلوتی بہو ہے۔
اماں جان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سختی سے اپنی بہوؤں کو ٹوک دیا۔ بہو سمجھتی ہوں تبھی تو اب تک باہر اٹھا کر نہیں پھینکا اسے۔ اس سے کہیں اب یہ ڈرامہ ختم کرے اور اسلان کو اپنی طرف راغب کرے، اسے وہ محبت دے جس کا میرا بیٹا حقدار ہے، اسے یقین دلائے کہ محبت اس کے نصیب میں بھی ہے۔ آج اسلان کی بات نے جیسے ماں جی کو تڑپا دیا تھا۔ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے چاچی بھی اٹھ کر گئیں تو اماں جان نے اٹھ کر آروشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے مہربان سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مت رو میری بچی، شازیہ نے بس سب غصے میں کہا ہے، ورنہ وہ دل سے تمہیں بہت چاہتی ہے، اس کی طبیعت ہی کچھ سخت ہے۔ اماں جان اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ کیوں دیتی ہیں مجھے تانے؟ میرا کیا قصور ہے اماں جان، بتائیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے ایسا کرنے کو۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر گئی تو اماں جان سے کچھ کہا گیا نہیں، بس اس کا سر تھپکا تھا۔ آروشہ، تم اسلان کو دوبارہ محبت پر یقین کرنا سکھا دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شازیہ کا رویہ بھی، وہ بیٹے کی وجہ سے ایسا ہو گئی ہے۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے آنسو بھی صاف کیے۔ اماں جان، مجھے ان سے خوف آتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ ایک دن مری پڑی رہوں گی روم میں۔ آروشہ اپنے گال ہاتھوں کی پشت سے پونچھتی ہوئی اور سو سو کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ اب میرا اسلان ایسا بھی جلاد نہیں۔ اس بار انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر پوتے کی حمایت کی تھی۔ وہ دیو ہے دیو، آپ کو نہیں معلوم؟ آروشہ نے بس سوچا تھا کہاں نہیں، اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ چپ ہی رہی۔ آروشہ بیٹا، مانتی ہوں اسلان ذرا الگ قسم کا مرد ہے، مگر مجھے یقین ہے جب وہ تم سے محبت کرے گا تو بے پناہ کرے گا۔ ابھی وہ بے وفائی کا ستایا ہوا ہے، اس لیے ایسا سخت ہو گیا۔ تم ایک بار کوشش کرو اپنی طرف مائل کرنے کی، اس میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے پیار سے سمجھایا۔ وہ دل سے چاہتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ میں انہیں کبھی اپنی وفا کا یقین نہیں دلا سکتی، انہوں نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہے۔ ان کے نزدیک بس میری یہی حیثیت ہے کہ وہ مجھے میرے باپ کے کیے گئے گناہ کی سزا دیں۔ سر جھکا کر اداسی سے بولتی وہ گڑیا سی ہی لگی تھی انہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو میرے بچے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ دلوں کے پتھر کو پگھلا دیتے ہیں۔ اماں جان اس کی پیشانی چوم کر یقین سے بولی۔ آروشہ نے بس ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم اسلان کے لیے کھانا لے جاؤ، میں ملازمہ سے کہہ کر نکلواتی ہوں۔ اماں جان نے موضوع بدل کر کہا اور صوفے سے اٹھ گئی۔ اس وقت نہیں۔ آروشہ کو اپنی شامت تھوڑی ہی نہیں بلوانی تھی۔ وہ سر انکار میں ہلاتے جلدی سے اٹھ گئی۔ اور کون، بیوی ہو تم اس کی، جلدی سے لے کر جاؤ، کہیں شازیہ کو خیال آ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ اماں جان کی شرارت پر آروشہ کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اماں جی کی دھمکی ایسی تھی کہ اب تو اسے چپ چاپ ان کا کہاں ماننا ہی تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو وہ ٹاول سے سر پونچھتے ہوئے اسلان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آروشہ ایک ہاتھ سے بمشکل ٹرے تھامے اور دوسرے ہاتھ سے پورا دروازہ کھولتی اندر آ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے سنہری کامدار والے فراک سوٹ میں وہ پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سونوں کی چوڑیاں کے ساتھ ملائی گئی ریڈ چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، چہرے پر میٹا میٹا میک اپ کا جادو اور سنہرے بالوں کی لمبی چوٹی جن سے ہمیشہ کی طرح سنہری لٹیں باہر نکل کر چہرے اور گردن پر بکھر رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی سے کھانے کی ٹرے لے کر اندر آ رہی تھی۔ خود پر جمے اسلان کی گہری نظروں سے گھبراتے ہوئے ٹرے پکڑے پکڑے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کسی صورت سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس نے جھکتے ہوئے ٹرے سنبھال کر ٹیبل پر رکھ دی اور ابھی وہ سیدھی کھڑی ہی ہو رہی تھی کہ تولیہ پوری رفتار سے اچھلتا ہوا سیدھا اس کے چہرے پر آ پڑا تھا۔ اچانک اس افتاد پر آروشہ نے بو کھلا کر اپنے چہرے سے تولیہ ہٹا کر سامنے دیکھا۔ وہ بنا شرٹ کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ اسے بنا شرٹ کے اپنی طرف خون خوار نظروں سے گھورتے دیکھ کر آروشہ نے اور بھی بو کھلا کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اتنی دیر سے روم میں آیا ہوں، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا اور تمہیں اب فرصت ملی ہے اپنے قدموں کو زحمت دے کر بیڈ روم تک آنے کی۔ اسلان کو بہت شوق تھا ہر وقت اس پر طنز برسانے کا۔ اب بھی بہت چبا چبا کر بولے گئے جملوں پر آروشہ نے جلدی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اسلان کی نگاہوں میں دور سے ہی چنگاری پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ شرٹ لیس اس کا چوڑا سینہ، چوڑے شانے اور بازوؤں کے ڈولے شولے، وہ تو چونٹی سی حیثیت رکھتی تھی اس کے آگے۔ پہلے آ کر اپنی ہیرے سے بچے کا غصہ اور اس کی دیوں والی ہیوی جسامت دیکھ لیں، پھر آ کر کہیں ان کی ماں جی محبت ہو اسے زندگی کی طرف لاؤ، ان سے اور پیار۔ اسلان کو دیکھتے ہوئے اس کا منہ بنا، ایک ہاتھ کی بھی نہیں ہوں میں ان کی، ادھر ہاتھ پڑا اور ادھر میرا فاتحہ سب کھائیں گے۔ اتنا غصہ ور انسان، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ جب بھی اپنی محبت کا اظہار کروں گی بدلے میں یہ میرا گلا دبا دیں گے۔ ہائے میں تو پھر اللہ میاں کو پیاری ہو جاؤں گی۔ آروشہ آنکھیں پھاڑے اس کے بنا شرٹ کے ڈولے شولے دیکھ کر نگاہیں اس پر جمائے بہت جل کر لگاتار سوچے جا رہی تھی۔ یہ بھی خبر نہیں تھی اپنی سوچوں میں ماں جی سے وہ مخاطب لڑتی ہوئے اسلان میر کو گھورنے کا کام انجام دے رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ پھر وہ خیالوں میں کسی سے لڑنے بھڑنے جا چکی ہے۔
وہ ان 6 ماہ میں آروشا کو اتنا جان چکا تھا جتنا وہ خود کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ پھر پہنچ گئی تم اپنے خیالوں میں کسی سے لڑنے کے لیے، کینچی کی طرح چلتی زبان کے ادھار دے آئی ہو۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مست تھی کہ یہ بھی خبر نہیں ہوئی کہ اسلان اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا ہے۔ نہیں، زبان منہ میں ہی ہے، ادھار کیوں دوں گی؟ فری کی ہے کیا؟ نہ جانے کیوں اس کے سامنے ایسی بیوقوفی بھری باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی تھیں۔ اب بھی کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا کر خواب سے سامنے کھڑے پیشانی پر بل لیے دیو کو دیکھا۔ اسے منہ میں ہی رکھا کرو اور جتنا پوچھوں اتنا ہی جواب دیا کرو، ورنہ نکال کر باہر موجود کتوں کو کھلا دوں گا، وہ بھی مفت کا مفت۔ اسلان نے اچانک ہی اس کا جبڑا اپنے انگوٹھے اور 2 انگلیوں کی مدد سے جکڑ کر اس کا سر ادھر ادھر زور سے ہلا دیا۔ آروشا کو اس کی اس طرح جبڑا ہلانے پر اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دیو کی اس حرکت پر ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بس شروع ہو جاؤ، ایک بھی آنسو باہر نکلا نا آج سچ میں اچھے سے رلا دوں گا۔ اس کے آنسوؤں سے جھنجھلاتے ہوئے اس نے آروشا کا جبڑا چھوڑ کر دھمکی دی۔ آواز میں خود بخود سختی غالب ہو گئی، بس جھنجھلاہٹ سے تھی۔ میری گردن توڑ دی آپ نے اور روم بھی نہ۔ وہ ذرا سا نرم ہوتا تھا اور اس کی زبان پھسل جاتی تھی۔ اب بھی نہ چاہ کر بھی شکوہ کر دیا۔ موم کی نہیں ہے جو ٹوٹ گئی، فضول کا ناٹک۔ ناک چڑھا کر کہتے ہوئے وہ سر جھٹک کر بیڈ کی سائڈ سے اپنی سگریٹ اور لائٹر نکالنے لگا۔ آروشا کا دل کیا کس کر اس کی گردن دبا دے، تب پتہ چلے درد ہوتا ہے کہ نہیں، مگر وہ اتنا لمبا تھا، پہلے آرام سے بیڈ پر لٹا کر پھر گردن دبانی پڑے گی اور اتنی دیر میں وہیں اس کی گردن چٹکی میں مسل دے گا۔ نہیں، شوہر ہے میرے، ایسا نہیں سوچ آروشا، گناہ لگے گا۔ آروشا نے جھرجھری لے کر اپنی موت کا سوچ کر اچھی بیوی کی طرح سوچ کر گردن دبانے والا خیال دل سے نکالا۔ کھڑی کیا ہو، جاؤ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد میرے لیے کافی بنا کر لانا۔ بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ منہ میں دباتے ہوئے خود کو وہ بنا کر دیکھتی آروشا کو بھی دیکھا۔ آروشا نے جھٹ سے ٹیڑھا منہ صحیح کیا تھا۔ میں تو کھا چکی، ہانی اور ندا سدا کے ساتھ بڑی معصومیت سے سر ہلا کر اطلاع دی۔ جانے وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جن کے لقمے شوہر کے بنا نہیں اترتے، یہاں سب سے پہلے کھانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اسلان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے طنزی انداز میں سر سے پیر تک سامنے کھڑی آروشا کو دیکھا۔ اس کا طنز آروشا کے سر سے گزر گیا، کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی کہ دیو صاحب کو کھانا کھانے کے لیے فورس کرے، ورنہ اماں جان نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کھانا کھلائے بغیر واپس آئیں گی تو وہ اس کی شکایت اسلان کی ماں سے کر دیں گی، اور اسلان کی ماں سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ یہ کھانے کی ٹرے کیا رات بھر کس خوشی میں دیکھنے کے لیے لائی ہو؟ سگریٹ سلگا کر اس نے گہرا کش لے کر وہیں خاموش کھڑی دوپٹہ مسلتی آروشا سے پوچھا۔ وہی ہمیشہ کی طرح چلاتا کلستاتا انداز۔ آروشا بس دانت پیس کر رہ گئی۔ نہیں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، کھانا کھا لیں۔ آخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ بہت نروس سے نظر آ رہی تھی۔ جانتی تھی اسلان کو اچھی بیویاں والی حرکتوں سے سخت نفرت تھی، اگر اس کا خیال رکھو وہ الٹا اور غصہ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ کھانے کی ٹرے لاتے ڈر رہی تھی۔ پھر شروع ہو گیا تمہارا ناٹک؟ کہا تھا نا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ مت کرنا، پھر کیوں لائی؟ کیا میں نے بولا تھا تمہیں کھانا لانے کو؟ اسلان کے سنجیدہ چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، بہت ہی چپتا ہوا انداز تھا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سرخ آنکھوں سے گھورتا وہ آروشا کو اور بھی نروس کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اماں جان نے کہا اچھی بیویاں اپنے شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی، تو میں کیسے آپ کو بھوکا سونے دیتی؟ اماں جان نے کہا تھا ایسا کہنا، اب کہہ کر راحت کی سانس تو بنتی تھی۔ اماں جان نے یہ نہیں بتایا اچھی بیویاں شوہر کی ہر بھوک کا خیال رکھتی ہیں؟ روز رات تو مجھے بھوکا ہی سلاتی ہو، میں نے کبھی شکوہ کیا؟ اس بار اس کے ہونٹوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر دھوئیں کے گولے میں غائب ہو گئی۔ چہرے پر چھائی سختی بھی کم ہو گئی۔ اب ایسا تو مت بولیں، ڈنر کر کے سوتے ہیں، روز میرے ساتھ کھاتے ہیں، پھر بھی آج یہ الزام؟ سب لوگ مجھے الزام دے رہے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھے اسلان نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ آنکھ میں آنسو بھرے اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم ٹرے لے جاؤ، اگر کھانا ہے تو خود کھا لو۔ بات پہ بات اس کی چھلک اٹھتی آنکھوں سے وہ نرم پڑ جاتا تھا۔ اب بھی نرمی سے کہہ کر سارا دھیان سگریٹ پر لگا دیا۔ پلیز کھا لیں ورنہ اماں جان۔ آروشا نے بے بسی سے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے بس ماں جی کا خوف تھا کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ان کے لاڈلے نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور بیوی نے پوچھا بھی نہیں۔ اوکے، کھا لیتا ہوں کھانا، مگر ایک شرط ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ آرام سے پیر پر پیر رکھ کر جھلاتے ہوئے مسکرایا۔ اسلان کی بالکل نئی فرمائش پر آروشا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اسے جیسے صدمہ لگا تھا۔ وہ یوں اسلان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس نے اسے خودکشی کرنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت سب کے کہنے پر اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی رہتی ہو، تو ثابت کرو نا تم اچھی بیوی ہو، بلکہ ایک وفاشوار بیوی بھی ہو۔ آج تم مجھے کھانا کھلاؤ، وہ بھی اپنے نازک ہاتھوں سے۔ کم آن، ثابت کرو نا کہ تم میری وفادار ہو، تم میرا ہر حکم مانو گی جیسا تم ہر بار کہتی ہو۔
وہ جیسے اس کا مذاق اڑاتا ہوا اسے تمسخر آمیز نظروں سے دیکھتا آزما رہا تھا کہ وہ جو کہتی ہے تو اپنے قول میں کتنی پکی ہے۔ آروشا کو اس کا بولا گیا ہر جملہ سیدھا دل پر لگا تھا۔ ناک چڑھا کر، آنکھیں سکیڑ کر اور دانت پر دانت جما کر اس نے پہلے اسلان کی طرف دیکھا، پھر ٹرے کی طرف۔ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر کے پورے غصے سے جھٹکے سے جا کر ٹرے ٹیبل سے اٹھائی اور لا کر سیدھے بیڈ پر اپنے اور اسلان کے درمیان پٹکی تھی۔ پھر کمال جرت سے وہیں اس کے قریب بیٹھ بھی گئی اور پورے غصے سے لقمہ بنا کر اسلان کے ہونٹوں کی طرف بڑھا کر زبردست آئے اسے تیش سے کہا، منہ کھولیں اور کھائیں، سارا کھانا آپ کو کھانا ہے اب، اور میں خود کھلاؤں گی۔ وہ بھی آروشا تھی، لاکھ وہ اسے ڈرتی تھی مگر اس کی بات نے اسے سلگا دیا۔ وہ اسلان کو یقین دلا کر رہے گی، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، عورت وفا اور محبت کی پیکر ہوتی ہے، جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت ہی نہیں ہوتی۔ آروشا کے ہر انداز دیکھتے ہوئے اسلان نے مسکرا کر سگریٹ کے کئی کش لینے کے بعد اپنے ہونٹوں سے نکال کر ٹرے کے ایک طرف رکھ کر مسل دی۔ ان پلوں میں ایک بار بھی اس نے اپنی نگاہ آروشا کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کھولیں منہ اب، وہ آنکھوں میں خفقی لیے اسے تقریباً گھور ہی رہی تھی۔ اتنی دیر سے لقمہ لیے ہوئے اس کے منہ کی طرف بڑھائے ہوئے اب اس کے ہاتھ میں درد سا ہو رہا تھا۔ لوگ خواہ خواہ کہتے ہیں تو مجھ سے ڈرتی ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے بالآخر اس نے منہ کھول کر لقمہ اپنے دہان میں لے ہی لیا تھا، بلکہ صرف لقمہ ہی نہیں لیا تھا، اس کے نازک انگلیوں کو بھی اپنے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ آروشا نے تیزی سے اپنی انگلیاں نکالنی چاہیں مگر اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ آروشا نے تکلیف کی شدت سے ایک زوردار چینخ ماری تھی۔ یہ تمہاری ہمت کا انعام۔ واقعی وہ بہت ہی بے رحم تھا۔ آروشا نے اپنی سرخ انگلیوں کو دیکھا جس پر دانتوں کے نشان تک پڑ گئے تھے، اور پھر شکوہ بھری نگاہوں سے اسلان کو دیکھا۔ انگلیاں جانور نے چبا ڈالی تھیں۔ وہ بار بار ہاتھ جھٹکتی روحانسی سی ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی اس گھڑی کو کوسا جب اماں جان کی بات مان کر دیو کے لیے کھانا لانے کا سوچا تھا۔ کیوں ختم ہو گیا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ؟ اب آئندہ میرے سامنے یہ والا ڈرامہ مت کرنا۔ اسلان نے ایک بار پھر دل چرانے والی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بول پڑی، میں ہوں اچھی بیوی اور یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ کوئی اس کی اچھائی پر شک کرے کہ یہ منظور نہیں تھا اسے۔ درد برداشت کرتے ہوئے ایک عزم سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اسلان سے جیتنا تھا تو جیتنا تھا۔ اسلان نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھٹک کر اس بار بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کے حوصلے کو آزمانا چاہتا تھا، کتنا وہ برداشت کر لیتی ہے۔ آروشا انگلیوں میں ہوتا سارا درد دبا کر پھر سے لقمہ بنانے لگی۔ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس بار پھر اسلان نے لقمہ لے کر دوبارہ وہی حرکت کی تھی، اور اس بار اور شدت سے۔ آروشا نے بہت مشکل سے اپنی چینخ دبائی تھی۔ جب تک اس نے انگلیوں کو چھوڑا، آروشا دانت پر دانت جمائے اپنی چینخ دبائے درد برداشت کرتی رہی تھی۔ اسلان نے انگلیوں کو آزاد کیا تو اس بار آروشا نے اپنی انگلیوں کا حال دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بس سرخ چہرے کے ساتھ دوسرا پھر تیسرا لقمہ بنا کر اسلان کے دہان میں ڈالتے ہوئے وہ اس کا ظلم سہتے ہوئے اپنی تکلیف دبا رہی تھی، مگر آنکھوں میں تکلیف سے پانی بھرتا جا رہا تھا جسے پلکیں جھپکا جھپکا کر وہ اندر دھکیل رہی تھی۔ اسلان بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے درد بھری چینخ سننا چاہتا تھا، اسے ہارتے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ہر بار اس کی شدت بڑھ جاتی تھی۔ اس بار جیسے ہی آروشا نے انگلیوں پر ہوتی تکلیف سہتے ہوئے مسکرا کر چھوٹا لقمہ اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑھایا، اسلان نے بہت مشکل سے اپنا منہ کھولا تھا۔ بہت چاہا کہ ایک بار پھر اپنی پوری شدت سے اسے ہرا دے، مگر اس بار وہ اسے درد نہ دینے پر خود کو مجبور پایا تھا۔ اس نے آروشا کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں میچے اس کے کاٹنے کے منتظر تھی۔ اسلان مجبور ہو گیا دل میں امڑتے اپنے جذبات سے۔ اس نے آروشا کے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ آروشا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ اسلان بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی انگلیوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں سے لگا رہا تھا، جیسے ان انگلیوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب بندے کو دیکھ رہی تھی جو جتنی نفرت جتاتا تھا اتنا ہی مہربان بن کر اس کے سارے درد کو سمیٹ لیتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، جاؤ کھانا رکھ کر آؤ۔ کئی بار اس کی انگلیوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ آروشا سے نگاہیں چراتا بیڈ سے اٹھ کر سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔